دیکھیے آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ ان کے گھٹنوں میں درد تھا یا کمر میں درد تھا اور وہ فلانے ملنگ کے پاس گئے اور انہوں نے اس کو 2 ڈنڈے مارے گھٹنے پہ یا کمر پہ اور وہ درد ٹھیک ہو گیا. کئیوں کے پاس آپ چلے جاتے ہو اور وہ پھوکے مارتے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت ہی کوئی مشہور ہیں جو پھوکے مارتے ہیں اور بہت سی بڑی بڑی بیماریاں بقول ان کے وہ ٹھیک کر دیتے ہیں. تو یہ اس قسم کی چیزیں صرف پاکستان میں نہیں ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں شری لنکا کے ایک ٹور پہ تھا تو وہاں پہ ایک پورا مجمع تھا اسٹیڈیم میں بیٹھا ہوا اور وہاں پہ بھی ایک شخص پھوکے مار رہا تھا اور وہ پھوکے مار رہا تھا جس طرح لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے اس کے مائک کے اندر. اور یہ چیزیں میں نے یورپ میں بھی دیکھی ہے, افریقہ میں بہت زیادہ یہ دیکھی ہیں. تو یہ چیزیں ساری چل رہی ہیں اپنی جگہ پہ. ان کی حقیقت کیا ہے؟ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت ساری بیماریاں نفسیاتی ہوتی ہیں, یا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہماری پرسیپشن کی وجہ سے وہ ہو جاتی ہیں. وہم کی بیماریاں ہیں, ایون دردوں کی بیماریاں ہیں. ایون بعض لوگوں کو ہسٹریکل ہوتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ ان کی ٹانگیں ہل ہی نہیں سکیں گی, انہیں لگتا ہے کہ ان کو فالج ہو گیا ہے, حالانکہ ہوا وہ نہیں ہوتا ان کو. کئی ایسے ہیں, ہم اپنی جو ہاؤس جاب کی زندگی میں ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سی خاص طور پہ خواتین کئی دفعہ آتی تھی کہ زبان بند ہو گئی ہے اور وہ بول نہیں پاتی تھی, اور پھر جب ہم ایگزامینیشن کرتے ہوئے پتہ لگتا بیماری نہیں ہے تو ہم امونیا گیس سنگایا کرتے تھے ان کو زبردستی منہ بند کر کے. تو ناک پہ وہ جب ان کو بہت زیادہ وہ پنجنٹ ہوتی ہے, تکلیف ہوتی تو وہ بول پڑتی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام بیماریاں جن کا تعلق نفسیات سے ہوتا ہے, وہم سے ہوتا ہے, وہ چونکہ یقین کے ساتھ جاتے ہیں اور چاہے ان کو کوئی ڈنڈا مارے یا ان کو شف کرے یا کچھ کرے ان کو فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے. اور میڈیکلی اس کو ہم پلسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں اور یہ باقاعدہ میڈیکل میں ہے. میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتاؤں کہ پرانے زمانے میں جب ٹی بی کا علاج نہیں تھا تو جو ٹی بی کے مریض ہوا کرتے تھے ان کو سینیٹوریم میں بھیج دیا کرتے تھے اونچے مقام پہ, کیونکہ وہاں پہ آکسیجن کم ہوتی ہے تو ٹی بی کا جراثیم مر جاتا ہے. تو ایک سینیٹوریم میں ایک بورڈ کے اوپر لکھا تھا کہ 2 مہینوں کے بعد ٹی بی کی دوائی آ گئی ہے اور تمہیں ملنا شروع ہو جائے گی, اور عام طور پہ 5-6 مریض ہر مہینے مر جایا کرتے تھے. تو جب مریضوں نے وہ پڑھا تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے 4 مہینے تک جب تک وہ دوائی نہیں آئی تھی لوگوں نے مرنا ختم کر دیا, بیکاز اتنا ان کو یقین ہو گیا تھا کہ دوائی آنے والی ہے, میں ٹھیک ہو جاؤں گا, اینڈ دے اسٹاپ ڈائنگ. تو یہ جو سوچ ہوتی ہے اور یہ جو یقین ہوتا ہے یہ آپ کو بہت سی تکلیفوں سے, بیماریوں سے نکال بھی دیتا ہے. لیکن غلطی ہم کیا کرتے ہیں؟ غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ بیماریاں جو نفسیاتی نہیں ہیں ان کے لیے جب یہ شف والی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں تو ان کا علاج نہیں ہوتا, وہ پچھتاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں نا کسی کا ہاتھ کھڑ جائے تو آپ کہیں گے جی کوئی دم کرو گے ہاتھ اگ جائے, اٹ از ناٹ پاسبل. آپ کا فریکچر ہو گیا, ہڈی ٹوٹ گئی, آپ کہو گے جی اس کو دم کرو تو ہڈی جڑ جائے, دیٹس ناٹ پاسبل. اس کو جوڑنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کہو کہ جی میرے سر میں درد ہو رہی ہے, اس پہ اگر کوئی سر پہ ہاتھ رکھ کے شف کرے اور وہ انگزائٹی ٹینشن کی وجہ سے درد ہو رہی تھی وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں دونوں پہلو دیکھنے چاہیے. میں ذاتی طور پہ خلاف نہیں ہوں, مطلب اگر کسی کو آرام آتا ہے تو وہ جائے بالکل, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ خدا کے لیے جو سیریس بیماریاں ہوتی ہیں نا, مثلا شوگر, ہائی بلڈ پریشر, گردوں کا فیل ہونا, فالج کا ہونا اور کینسر کا ہونا, ان کے لیے ان لوگوں کے پاس بالکل نہ جائیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.